بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام جہش بن ریاب تھا، جو کہ قبیلہ بنی اسد کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت حضرت عبد المطلب تھا، یعنی حضرت زینب بنت جہش نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ حضرت زینب بعثت سے 10 سال پہلے نبی کریم کی پھوپھی امیمہ بنت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئیں۔ پیدائش پر آپ کا نام برہ رکھا گیا، لیکن جب آپ ایمان لے آئیں تو نبی کریم نے آپ کا نام زینب رکھ دیا اور آپ نے رسول اللہ کے سایہ شفقت میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت زینب بنت جہش نہایت دیندار، پرہیزگار، راست گوئی، صدقہ دینے والی اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والی تھی۔ جب آپ جوان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے فرما دیا۔ حضرت زید بن حارث چونکہ غلام تھے، جس کو رسول اللہ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس وجہ سے ان کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت زینب چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھیں، تو یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک غلام سے شادی کریں، اس لیے انہوں نے شروع میں اس رشتے سے انکار کیا، لیکن پھر اللہ پاک نے ایک آیت نازل کی، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جہش نے فوراً حضور اکرم کا فیصلہ مان لیا، اور اس طرح ان کا نکاح حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے ہو گیا۔ اس شادی کے 1 سال بعد ہی حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان زندگی تناؤ کا شکار رہنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ایک دن حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ نکاح اب مزید نہیں چل سکتا، ہم دونوں کی طبیعت بالکل جدا ہے۔ حضور نے جب یہ سنا تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ ایک طرف ان کا منہ بولا بیٹا اور دوسری طرف ان کی پھوپھی زاد بہن۔ رسول اللہ نے حضرت زید کو اس بات پر راضی کیا کہ کچھ عرصہ اور گزاریں، ہو سکتا ہے آپ دونوں کا گزارا ہونے لگے۔ اس بات کو قرآن مجید میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ لیکن اللہ پاک کی رضا یہی تھی کہ حضرت زید اور حضرت زینب بنت جہش میں طلاق ہو جائے، اور وہ طلاق ہو بھی گئی۔ اب حضور افسردہ ہوئے، اس لیے سرور کائنات حضرت محمد نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پھوپھی زاد سے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ لیکن رسول اللہ کو پریشانی اس بات کی تھی کہ عرب کا رواج تھا کہ منہ بولے یا لے پالک بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے ہرگز شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس پر اللہ پاک فرماتا ہے، اور آپ اس وقت کو یاد کیجئے وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو حضرت زینب کے پاس اپنے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زید نے پردے میں رہ کر حضرت زینب کو حضور اکرم کا پیغام دیا کہ اللہ کے نبی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب کے لیے یہ خوشی اور غم کی بیک وقت خبر تھی۔ خوشی اس بات کی کہ ازواج مطہرات میں شامل ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، لیکن غم اس بات کا کہ میں تو حضور کے منہ بولے بیٹے زید کی طلاق یافتہ ہوں، پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی۔ خیر، حضرت زینب حضرت زید سے فرمانے لگیں، میں بغیر استخارے کے اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے۔ منافقین اور دشمنان رسول یہ کہنے لگے کہ یہ حضرت زینب اور حضرت محمد کی محبت ہی تھی جس وجہ سے حضرت زینب نے حضرت زید سے طلاق لے لی۔ منافقین نے رسول اللہ کے بار بار حضرت زید کے گھر جانے کو بھی اسی محبت کا نام دیا۔ اس طرح چہم گوئیاں عام ہو گئیں، ادھر حضرت زینب بنت جہش مسلح پر کھڑی ہوئی اور ادھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بابت وحی نازل فرمائی۔ وحی کے نازل ہونے سے ہی حضرت زینب اور حضرت محمد کا نکاح ہو گیا۔
وہی کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: جب زید نے اس عورت زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہوتے ہی رسول اللہ حضرت زینب کے گھر گئے اور جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ نے وہی نازل فرمائی ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، یعنی رسول اللہ کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ازدواجی تعلق بلا اذن اور بلا عقد اور بلا تقرر مہر، اور اس کے بغیر کہ جس شے کو رسول اللہ کی امت کے حق میں قابل اعتبار سمجھا گیا ہو قائم ہو گیا تھا۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7واں نکاح تھا، جو کہ ذی القعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ ہوا، جس میں 300 صحابہ شریک ہوئے۔ ناظرین گرامی، مفسرین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت زینب کو اس آیت کے نزول ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رکھا تھا، اور خود سجدے میں گر گئیں اور 2 مہینے کے روزوں کی نیت باندھی۔ حضرت زینب کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیبیوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر سبحان اللہ، حضرت زینب کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے وہ حضرت عائشہ سے مقابلہ بھی کیا کرتی تھی کہ ان کا نکاح آسمان پر کیا گیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ازواج مطہرات میں زینب بنت جہش ہی تھیں جو رسول اللہ کی نگاہ میں عزت و مرتبے میں میرا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شادی کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، اس لیے رسول اللہ نے ایک غلام کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، پھر انہی سے اپنی پھوپھیزاد کی شادی بھی کروائی، اور جب حضور اکرم کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا بھی خاتمہ ہوا کہ منہ بولا بیٹا اور لے پالک بیٹا بھی اصلی بیٹے کے حقوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا کہ میں تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھیں، لیکن ہاتھ کی اس لمبائی سے مراد حضور اکرم کا اشارہ فیاضی کی طرف تھا۔ چونکہ حضرت زینب بنت جہش بے حد سخی اور فیاض تھیں تو سب سے پہلے رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ ہی عرصہ بعد 20 ہجری میں آپ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔